نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز مثل الذين كفروا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا بربہم اپنے رب کے ساتھ اعمالہم کرماد ان کے اعمال جیسا کہ راکھ اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف تیز چلے اس کے ساتھ ہوا سخت طوفان والے دن میں لا یقدرون مما کسبوا علی شیء نہیں قدرت رکھتے اس میں سے جو کمایا انہوں نے کسی شے پر ذالک هو الضلال البعید یہ دور کی گمراہی ہے الم تر ان اللہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالی خلق السماوات والارض بالحق اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ ان یشاء یذہبکم اگر وہ چاہے تو لے جائے تم سب کو ویأت بخلق جدید اور لے آئے نئی مخلوق وما ذلک علی اللہ بعزیز اور نہیں ہے اللہ پر یہ بات کوئی مشکل وبرزوا للہ جمیعا اور وہ سامنے پیش کیے جائیں گے اللہ کے سب فقال الضعفاء للذین استکبروا پس کہیں گے وہ لوگ جو کمزور ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکبر کیا انا کنا لکم تبعا بے شک ہم تمہاری اتباع کرنے والے تھے فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء پس کیا تم کچھ کام آ سکتے ہو ہمارے اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی قالو وہ جواب میں کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم اگر ہدایت دیتا ہمیں اللہ تو ہم بھی ہدایت دیتے تمہیں سواء علینا برابر ہے ہم پر اجزعنا ام صبرنا ہم بے قراری کریں یا ہم صبر کریں ما لنا من محیص نہیں ہمارے لیے کوئی چھٹکارا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین سورہ ابراہیم کا تیسرا رکوع آیات نمبر 18 سے 21 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ کے انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے مابین جو گفت و شنید ہوئی، اس کا تذکرہ ہوا کہ انبیاء نے دعوت دی، لوگوں نے انکار کیا، اور جو اعتراضات کیے اللہ کے انبیاء نے جوابات دیے، لیکن پھر لوگوں نے جارحانہ رویہ اختیار کیا اور انبیاء کو اپنے شہر سے نکل جانے کی دھمکیاں دیں۔ تو اللہ رب العزت نے گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایسے بے ایمانوں کو دنیا میں بھی رسوا کیا، اور جہنم کا عذاب تو آگے ہے ہی، جس میں ان کو پیپ پلائی جائے گی، اور ہر طرف سے گویا کہ موت انہیں آ کر دبوچے گی، لیکن مریں گے نہیں۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آج کے سبق میں پہلی آیت مبارکہ میں کفار کے اعمال کی مثال راکھ کے ساتھ دی گئی ہے۔ جیسے سخت طوفان میں راکھ نہیں ٹکتی، اڑ جاتی ہے، ایسے ہی کفر کے طوفان میں نیکی کو نہیں ٹکتی، نیکیاں سب ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ سب کہیں الحمدللہ۔ ایمان کے ساتھ انسان کی نیکی محفوظ ہوتی ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو بڑی سے بڑی نیکی راکھ ہے اور اڑ جانے والی ہے۔ اور ایمان والے کی مثال تو خود حدیث مبارکہ میں آئی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے صدقے اور تمہاری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح پالتے ہیں جس طرح کوئی آدمی گائے کے بچے کو، بکری کے بچے کو، یا اسی طرح گھوڑی کے بچے کو جو جس کی ماں فوت ہو جائے تو اس کو لوگ جنہوں نے رکھے ہوتے ہیں بڑی محنت سے پالتے ہیں اور پھر جوان کر دیتے ہیں، اور میں ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو بھی پال پال کر بڑا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایمان والوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے اور معاملات ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے، اڑ جائیں گی اور کچھ بھی اجر ان کے پاس باقی نہیں رہے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، ان کے اعمال کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جیسا کہ راکھ ہو جس کے ساتھ ہوا چلے بہت تیز، سخت طوفان والے دن میں، جھکڑ والے دن میں۔ جھکڑ اور طوفان میں جیسے ریت نہیں ٹھہر سکتی، ایسی کفر کے ساتھ نیک عمل بھی اجر کے حساب سے باقی نہیں رہ سکتا، سب برباد ہے۔ اس لیے کہ نیکی تو ہے اللہ کی رضا کے لیے، جو آدمی اللہ کا ہی کفر کرتا ہے اس کی نیکی پھر کہاں رہے گی؟ اللہ تعالیٰ ہی نے اجر دینا ہے، نیکی اللہ تعالیٰ نیکی ہے ہی وہ جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اب اللہ کا حکم مانتا نہیں ہے، اپنے طور پہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اپنے طور پہ کیا تو جو کچھ کیا ہے صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ نہیں کیا نا۔ اجر تو اللہ سے وہ لے جو اللہ کے لیے کرے۔ تو اس لیے فرمایا، اور یہاں پہ راکھ کے ساتھ مثال دی، اور سورۃ النور میں سراب کے ساتھ مثال دی۔ وہاں پہ فرمایا کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، فرمایا جیسے پیاسا آدمی صحرا میں چل رہا ہو پانی کی تلاش میں، دور سے پانی دکھائی دے، وہ وہاں تک پہنچے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، وہاں گیا تو وہاں ریت چمک رہی تھی، پانی کا ایک قطرہ بھی اس کو نہیں ملا۔ ایسے ہی کافروں کے اعمال کی مثال بھی ہے، دور سے اچھے دکھائی دیتے ہیں، جب پاس جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان بنیادی شرط ہے جی۔ اس نے فرمایا ان کی مثال ریت کی طرح ہے جس پر تیز ہوا چلے، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ قدرت نہیں رکھتے اس میں سے جو کمایا کسی شے پر بھی۔ جیسے ایک آدمی بہت ساری راکھ جمع کر لے اور ڈھیری لگا لے، ادھر سے تیز ہوا چلے اور طوفان چلے،
اب وہ راہ کو قابو کرنا بھی چاہے تو نہیں کر پائے گا۔ ایسے ایک آدمی نے نیک اعمال تو بڑے کیے ہیں، لیکن کفر کی طوفان ساتھ ہے، کفر کے ہوا ساتھ ہیں، اور اس کے اعمال راکھ کی طرح ہیں، کیونکہ ایمان کے بغیر ہیں، تو کچھ اجر نہیں باقی رہے گا۔ اور بالکل اسی طرح ایک اور مثال اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ 3 پارے میں بیان فرماتے ہیں، جو آدمی ریاکاری کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پتھر کی چٹان ہو، اس کے اوپر تھوڑی بہت مٹی پڑی ہو، اور جب تیز طوفان آتا ہے، جب تیز بارش آتی ہے، پتھر پہ پڑی ہوئی مٹی کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا، سب بہہ جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی سمجھ رات کو؟ ان کو تو آ رہی، جنہوں نے ادھر دیکھا ہے کچھ بالکل سر نیچے کر کے بیٹھے، ان کو کیا سمجھ آ رہی؟ ایمان بالغیب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ریت کی ذرے کی طرح کخ بھی اندر نہ جائے، تھوڑا تھوڑا دیکھا بھی کرے نا میری طرف۔ بات ساتھی بالکل ایسے بیٹھے ہوتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ۔ کہو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فرمایا مثل الذین فمثلہ کمثل صفوان، جیسے بالکل یہ پتھر کی چٹان ہے، اوپر تھوڑی بہت ریت مٹی پڑی بھی ہے، تیز کی بارش اور تیز کا می آیا اور اس کو کچھ بھی نہیں چھوڑا، فترکہ صلدا، ایک ذرہ بھی اوپر نہیں رہا، سب بہہ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میری رضا کے لیے ایمان کے بغیر کام کیے، میری رضا کے لیے نہ کیے، بغیر ایمان کے لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کیے، جیسے پتھر کی چٹان پر بارش کے بعد ریت نہیں رہتی، بہہ جاتی ہے، ایسے کفر کی وجہ سے سارے اعمال بھی بہہ جاتے ہیں، ریاکاری کی وجہ سے ساری نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ایمان سب سے بنیادی اور پہلی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ فرمایا ذالک هو الضلال البعید، جس نے کفر کیا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، واپس پلٹ کے آنا اس کا بڑا مشکل ہے۔ ارے لوگوں کفر کیوں کرتے ہو؟ الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض، کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، بالحق، حق کے ساتھ بنایا، اپنی قدرت کے اظہار کے لیے بنایا، اپنا آپ بتانے کے لیے بنایا۔ ساری کائنات کا تنہا خالق کون ہے؟ اللہ۔ ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے دنیا میں، ایک کو بھی باقی نہ چھوڑے، اور کوئی نئی مخلوق لے آئے۔ جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ ختم کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، وہ ساری کائنات کو ایک لمحے میں ختم کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ پیدا کرنے والی ذات بھی وہی ہے، موت دینے والی ذات بھی وہی ہے، دنیا کو آباد کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، ساری کائنات کو فنا کر دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ جب اس کا امر آتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے، پھر وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے اختیار میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور سب نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ لوگوں اللہ ہی کے سامنے ڈرا کرو، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہ مانا کرو۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر جن متکبرین اور جن کفار کا حکم تم مانتے ہو، قیامت کا دن ہوگا، سب بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا وہ منظر بھی دیکھ لیجئے، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے اللہ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے، سب بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا، پھر ضعیف لوگ تک متکبرین سے کہیں گے، وہ ضعیف
جنہوں نے دنیا میں متکبرین کی بات مانی، اللہ کی آیات کو پسے پش ڈال دیا، اللہ کی آیات کو نہ مانا، نبیوں کی بات کو نہ مانا، دنیا کے وڈیروں اور متکبرین اور ان کی باتوں کے پیچھے چلتے رہے۔ آج متکبر بھی کھڑے ہوئے ہیں، ان کی بات ماننے والے وہ ضعیف بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ فقال الضعفاء، پھر وہ ضعیف للذین استکبروا، ان تکبر کرنے والے غرور کرنے والوں سے پوچھیں گے قیامت والے دن، ان سے کہیں گے انا کننا لکم تبعا، ہم تمہاری اتباع کرنے والے تھے، ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، ہم ہی تمہارے نعرے لگانے والے تھے، ہم ہی تمہارے جلسے کرنے والے تھے، ساری دنیا کے اندر تمہیں متعارف ہم نے کرایا، ساری دنیا کے اندر ہم نے تمہیں پروٹوکول دیا، تمہاری بات مانتے رہے اللہ کی آیات کو چھوڑ کر۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کیا تم اللہ کے عذاب سے کچھ ہمیں کام آ سکتے ہو؟ دنیا میں تو بہت کہتے تھے کہ ہم بادشاہ تمہارے ساتھ ہیں اور ہم بھی تمہاری وجہ سے فخر کرتے تھے، پتہ نہیں میرے فلانے کے ساتھ تعلق ہے، تو نہیں جانتا میں فلانے کا آدمی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن ان سے پوچھیں گے آج کوئی کام آ سکتے ہو کہ کوئی نہیں، آج اللہ کے عذاب سے چھڑا سکتے ہو کہ کوئی نہ۔ وہ جواب میں کہیں گے قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر ہم خود ہدایت پر ہوتے تو تمہیں بھی ہدایت دکھاتے، تمہیں بھی سیدھا راستہ دکھاتے، ہم خود جو گمراہ تھے تم ہمارے پیچھے چلے تو تم نے بھی گمراہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں او لوگو، دنیا میں اللہ کی آیات کی اتباع کرو ورنہ لوگ خود گمراہ ہوں گے، تمہیں بھی گمراہ کریں گے، اور دن قیامت کے کوئی تمہارے کام آنے والا سواء علینا، پھر وہ کہیں گے اب برابر ہے ہم پر، اجزعنا ام صبرنا، ہم جزا فضا کریں، بے قراری کریں، یا چپ کر کے صبر کر کے جہنم میں پڑے رہیں، دونوں باتیں ہمارے لیے برابر ہیں۔ سواء علینا، چیخیں تب بھی جہنم میں رہیں گے، چپ کر کے رہیں تب بھی جہنم میں رہیں گے۔ اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، ہم جزا فضا کرتے رہیں یا صبر کریں، چھٹکارے والی کوئی بات اب دوزخ میں رہنا ہے، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ اور یہی وجہ ہے سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، قیامت کا دن ہوگا وہ لوگ، جیسے یہاں تو مختصر بتایا نا کہ ضعیف ان متکبرین سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے جہنم میں رہنا ہے، تو پھر وہ یہ ضعیف، یہ کمزور جنہوں نے ان متکبرین کی باتیں مانی، ان کے ہاتھ پاؤں چومے، ان کے لیے نعرے لگائے اور کفر پھیلانے میں اور شرک پھیلانے میں ان کے ساتھ پورا تعاون کیا، پھر یہ کہیں گے اے اللہ یہ متکبرین جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا وہ ہمارے سامنے کر، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ آج ہم انہیں پاؤں کے نیچے روندیں، ہم انہیں پاؤں کے نیچے روندیں، تاکہ اور تو نہیں بھڑاس تو نکالے، ان بدبختوں نے ہمیں ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنایا۔ رب فرماتے ہیں اس وقت افسوس کے علاوہ کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی، ابھی موقع ہے، اللہ کی بات مانیں، اللہ کے انبیاء کی بات مانیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم کرماد، ان کے اعمال راکھ کی طرح ہے، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، تیز چلے جس کے ساتھ ہوا سخت طوفان والے دن میں، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ قدرت نہیں رکھتے اس میں سے جو انہوں نے کمایا کسی شے پر، ذالک هو الضلال البعید، اور یہ دور کی گمراہی ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا دیکھا نہیں آپ نے بے شک اللہ تعالی خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید،
اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے. وما ذلك علی اللہ بعزیز، اور یہ بات اللہ پر کوئی مشکل نہیں. وبرزوا للہ جمیعا، اور وہ پیش ہوں گے اللہ کے سامنے سب کے سب. فقال الضعفاء للذین استکبروا، پھر ضعیف کہیں گے متکبرین سے، انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم تمہاری اتباع کرنے والے تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا، بس کیا تم کام آ سکتے ہو ہمارے، من عذاب اللہ من شیء، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی. قالوا، وہ کہیں گے، لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر ہدایت ہمیں دیتا اللہ ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے. سواء علینا، برابر ہے ہم پر، اجزعنا ام صبرنا، کیا ہم بے قراری کریں یا ہم صبر کریں. ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.